अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी चाल, एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। और वो साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब का अपना ही एक देरीना साथी था। अब उसका तमाम तर जो ड्रामा है, जो उसने रचा, वो सामने आ गया है। और बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी आप कह सकते हैं कि चटपटी सी इंफॉर्मेशन है। हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि किस तरह परवेज खटक साहब ने डॉज किया है मुख्तलिफ अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान असेंबली को, चाहे उनका ताल्लुक सूबे से हो या वफाक से हो, और उनको डॉज किया है ये कहकर कि इमरान खान साहब की हिदायत थी। इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि अपना प्रेशर ग्रुप बनाएं, लिहाजा मैं प्रेशर ग्रुप बना रहा हूं और आप लोग मेरा साथ दें। टारगेट था 50 लोगों पर मुश्तमिल एक प्रेशर ग्रुप बनाने का परवेज खटक के पास। और उनको शायद ये गुमान था कि अगर 50 लोग उनके पास हों तो उनको अगली वजारत आला मिल जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की। खैर, हमने आपको अपनी उस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह वो जो एक चाल थी वो नाकाम हुई। और गुज़िश्ता जुमे के रोज़ गालिबन जब IMF हुकाम की मुलाकात हुई थी जमान पार्क में इमरान खान साहब के साथ, और जो जूम के ऊपर ही एक और मीटिंग हुई थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान के साथ हुई थी। और उस मीटिंग के अंदर एक रुकने सूबाई असेंबली जो है उन्होंने इमरान खान साहब से ये बात कही और उनसे ये कहा कि हम आपके कहने पर खान साहब परवेज खटक साहब के साथ मिल बैठे हैं। जिस पर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। यहाँ तक कि कुछ जराए बताते हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात पर काफी हद तक हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। और फिर कुछ जराए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ी चालाकी के साथ ये कहा कि आप अभी परवेज खटक को फोन करें, जो कि उस वक्त वो जो दूसरे रुकन थे वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे, मगर टेलीफोन कॉल जो है वो स्पीकर पर जब उन्होंने फोन किया, परवेज खटक साहब ने बात की तो इमरान खान साहब को आवाज आ रही थी और आगे से परवेज खटक साहब ने पश्तो में उनको कोई जवाब दिया। और जब उनसे ये पूछा उस रुकन ने कि आपको खान साहब ने कहा है, तो परवेज खटक ने पश्तो में उनको जवाब दिया कि बिल्कुल खान साहब ने मुझे खुफिया तौर पर ये कहा है। उस पर इमरान खान साहब भी मुस्कुराए और बाद में उनको वार्न किया उस रुकन असेंबली को और दीगर को कि मैंने ऐसा कोई जो है वो इंदिया भी नहीं दिया किसी को, ना ही कोई टॉस दिया है, लिहाजा अगर पार्टी में रहना है तो परवेज खटक को खुदा हाफिज कहो। जिसके बाद उन्होंने खुदा हाफिज कहा, दीगर दोस्तों के साथ बात की और कुल 9 अरकान असेंबली हैं, 6 का ताल्लुक सूबे से और 3 का मरकज से। उन्होंने अब परवेज खटक का साथ छोड़ दिया था। ये हमने आपको गुज़िश्ता हफ्ते तमाम तर तफसीलात बताई थी। अब जो हमें नई मालूमात हमारे सामने आई हैं, ऑल अलॉन्ग कुछ लोग, हम भी ये समझ रहे थे कि शायद परवेज खटक पर भी किसी का दबाव होगा, जिस वजह से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 जून को, और इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा और बाद में फिर अपनी सियासी साख को बचाने के लिए उन्होंने शायद इमरान खान साहब को धोखे में रखकर एक ग्रुप बनाने की कोशिश की। मगर ड्रामा जो है वो थोड़ा सा पहले जाता है। 1 जून को परवेज खटक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 या 3 रोज कबल पहले परवेज खटक साहब ने अपनी कुछ खबरें चलवाई मीडिया के ऊपर। ये तासुर दिया कि उनको उठा लिया गया है, वो गायब हो गए हैं। और फिर 2 सहाफियों को राब्ता किया गया और कुछ लोग ये कहते हैं कि परवेज खटक साहब के ही कहने पर उन सहाफियों को कहा गया कि इस्लामाबाद के एक G6 में एक घर में वो आ जाएं, यहाँ पर परवेज खटक साहब। खैर, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनको नहीं बताया गया। एक सहाफी हैं जियो न्यूज़ के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं राना जवाद साहब, और दूसरे हैं सुनो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, और उन दोनों को बुलाया गया। और वहां पर भी क्या गुफ्तगू हुई वो हमें यासिर हुसैन साहब पहले बता चुके हैं एक वीडियो के अंदर। और किस तरह परवेज खटक साहब जो है वो उसी वक्त शावर लेकर फ्रेश बैठे थे और उनके साथ असद कैसर साहब मौजूद थे, आपको याद होगा। और उन्होंने ये जो पूरा एक ड्रामा रचा परवेज खटक साहब ने, अपेरेंटली मुझे जो लोग ये बता रहे हैं, अभी ऑब्वियसली हम भी इसमें मजीद भी मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक परवेज खटक साहब ने असद कैसर को अपने साथ मिलाने के लिए यह सारा ड्रामा रचाया था। असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर है नेशनल असेंबली के, और वो रिलक्टेंट थे इमरान खान का साथ छोड़ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए। वो नहीं चाह रहे थे कि वो छोड़ें,
اور پرویز خٹک صاحب ان پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقل طور پر یہ ٹیکٹکس آزما رہے تھے، کس طرح یہ تاثر ان کو دے رہے تھے کہ ان پر پریشر ہے، اور اسی اسنا میں انہوں نے اپنے خیبر پختونخوا سے ہی تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت کو یہ کہا کہ وہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچائیں کہ پرویز خٹک پر کافی زیادہ پریشر ہے پارٹی کو چھوڑنے کے حوالے سے اور پریس کانفرنس کرنے کے حوالے سے، تاکہ عمران خان صاحب بھی اس دھوکے میں رہیں اور ان کو یہ اندازہ ہو کہ شاید پرویز خٹک پر کوئی بہت زیادہ پریشر ہے جس وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے آگے سے اس رکن کو بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ خٹک مجھے فون کیوں نہیں کر رہا، آپ کو اگر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے مجھے بتائے کیا مسئلہ ہے، مجھے تو بات نہیں کر رہا، پریشر ہے تو اسے کہیں سسٹین کرے، پریشر تو سب کے اوپر ہے، کس کے اوپر پریشر نہیں ہے، امتحان تو سب کا ہے۔ پرویز خٹک سے ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اس کو چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پریشر ہوتا ہے اور اس پریشر کو سسٹین کرنا ہے اس نے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھ پر پریشر ہے اور میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ خیر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر صحافی گئے، ایک صحافی نے پرویز خٹک صاحب کی درخواست پر ان کو سگریٹ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کیے، اور پھر تقریباً 1 منٹ اور 16 سیکنڈ کی انہوں نے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر اسد کیسر صاحب موجود تو تھے مگر انہوں نے اس وقت بھی اعلان نہیں کیا، شاید وہ تھوڑے زیادہ سٹرونگ نروز کے آدمی ہیں، پریشر ہینڈل کر جاتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے مقابلے میں۔ بہرحال پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کے اختتام پر اپنی جو بات کی، اس کے اختتام پر انہوں نے جو رپورٹر ہیں یاسر، ان کو یہ کہا کہ یار مجھے ذرا میڈیا سے بچا کر گاڑی میں بٹھا دو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مجھ پہ بہت پریشر ہے اور میں جانا چاہ رہا ہوں، جو بھی انہوں نے۔ خیر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد 4 جون کو خبر یہ آئی کہ پریشر گروپ بنا رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، اور پریشر گروپ جو ہے اس میں 50 لوگوں کا ان کا ٹارگٹ تھا۔ 2 مختلف نام بھی انہوں نے سوچے تھے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور پی ٹی آئی ڈیموکریٹ، اور بہرحال یہ سب کچھ جو ان کی خواہش تھی وہ اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا اور سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اسی دوران جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا۔ گزشتہ جمعے کے روز جو رکن اسمبلی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے اب یہ بات رکھی تو خان صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہاں پر جو عمران خان صاحب ہیں ان سے متعدد بار رابطہ بھی ہوا، کئی اراکین اسمبلی کا، کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا سیٹلائٹ فون کے ذریعے، جس کو تھرایا سیٹ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے رابطہ ہوا تاکہ کال بھی ٹریس نہ ہو، اور بتایا گیا عمران خان صاحب کو کہ صورتحال کیا ہے، اور خان صاحب بھی اپنی ڈائریکشنز دیتے رہے۔ بہرحال 35 کا نمبر تھا پرویز خٹک صاحب کے پاس۔ جب عمران خان صاحب کو اس تمام تر گیم کا پتہ چلا تو یہ تعداد ایک دم سے 35 سے 25 پر آ گئی، اور اب کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تعداد اب 25 سے گھٹ کر 21 پر آ گئی ہے، جو لوگ اس وقت پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہیں۔ ان میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی ان 21 لوگوں میں شامل ہیں، جبکہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے اوپر مبینہ کرپشن کا جو ہے وہ الزامات ہیں، اور بہرحال یہ صورتحال ہے، یہ ڈیٹیلز ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پے در پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ بن جائے آئندہ انتخابات میں، جو کہ ہمیں تو ممکن نظر نہیں آ رہا انٹل اینڈ انلیس وہ عمران خان صاحب کے اس کے اوپر آ جائیں ٹکٹ پر، تو بالکل ان کو وزارت اعلیٰ مل جائے گی، اور عمران خان صاحب کے بغیر اگر وہ یہ تصور کر رہے ہیں تو مجھے تو کم از کم میری دانست میں یہ سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ اور اب انہوں نے مختلف اراکین اسمبلی کو، پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اعلان کرنے والے ہیں، بس عمران خان صاحب 1-2 روز میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ گرفتار ہوں گے ہم اپنے پریشر گروپ کا اعلان کریں گے۔ شاید وہ بٹوین دا لائنز پیغام دے رہے ہیں مقتدر حلقوں کو کہ وہ اگر ان کو گرفتار کریں تو پھر یہ بھی اپنا ایک اعلان کریں، جس طرح استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب نے بنائی ہے۔ گو کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کا رابطہ ہوا ہے پرویز خٹک سے، مگر ان کی ملاقات ابھی تک شاید نہیں ہو سکی۔ اور پرویز خٹک صاحب نے گزشتہ روز ایک موقع کے اوپر گفتگو کی ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو سیاست میں نے سکھائی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو 2013 میں خیبر پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ ہوتی، اور یہاں پر وہ جواز بناتے ہیں اس چیز کو کہ دو سیاسی جماعتیں تھیں، قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی، ان کے ساتھ جو اتحاد ہوا تھا 2013 کے انتخابات میں، جس کے بعد حکومت بن پائی تھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں سب سے اہم کردار پرویز خٹک صاحب کا تھا۔ ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی یہ بات درست ہے، مگر 2013 کے انتخابات میں جو پاپولیرٹی تھی عمران خان کی، وہ 2018 میں اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، اور اس کے بعد آج کی اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو میری آج مختلف جو سینئر کورسپونڈنٹس ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جو خیبر پختونخوا کی سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک دو تو بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بڑے کریٹیک ہیں، حامی نہیں رہے شروع سے عمران خان صاحب کے، وہ بھی آج میرے سامنے انہوں نے اس بات کا آپ کہہ سکتے ہیں اظہار کیا ہے، تسلیم کیا ہے اس فیکٹ کو کہ آج اگر خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو جائیں تو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کلین سویپ کریں گے۔ جو لوگ گزشتہ انتخابات میں بھی عمران خان کے اگینسٹ ووٹ کر کے آئے تھے، وہ بھی آج جو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو پاپولیرٹی آج عمران خان کی خیبر پختونخوا میں ہے وہ اس سے قبل نہیں تھی۔ پرویز خٹک صاحب کی ایک خام خیالی ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سیاست سکھاتے رہے ہیں یا ان کی حکومت بنوانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، آج کی تاریخ ذرا مختلف ہے۔ پرویز خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے مقابلے میں انتخابات کا چیلنج تو دے رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ پرویز خٹک عمران خان صاحب کے اگر مقابلے میں انتخابات لڑیں گے تو ان کی ضمانت ضبط ہوگی۔ 2013 میں نور عالم خان صاحب، آپ کو یاد ہے، بڑے سینئر رکن قومی اسمبلی ہیں، آج کل جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، انہوں نے ایک پروگرام حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیپٹل ٹاک کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا، اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب کی جب پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی 2013 سے قبل، تو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کی کیا اوقات ہے، عمران خان صاحب اگر اتنے بڑے لیڈر ہیں، مقبول ہیں، تو میرے حلقے سے آ کر میرے مقابلے میں انتخابات لڑیں، میں ان کو ہرا کر رکھ دوں گا۔ اور بہرحال جب نتیجہ آیا تو نور عالم خان صاحب کی اپنی ضمانت ضبط ہو چکی تھی اور وہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکے، عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن جیتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نور عالم خان صاحب کے پاس جب سیٹ نہ بچی اور ان کی سیاست ختم ہوتی نظر آئی تو انہوں نے 2017 میں پھر پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے منتخب ہو کر آ گئے۔ اور یہی کچھ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اور جو ان کے اوپر کانفیڈنس تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا، اب اس تمام تر صورتحال کے بعد وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ریلائبل پرسنالٹی وہ اب نہیں رہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے چھوڑا تھا وہ اس وقت وزیر تھے، اور اس بات کو پیپلز پارٹی نے بھی یاد رکھا ہوگا۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام فے سے ان کو آفر ضرور ہے، جہاں پر ان کے اپنے بھائی لیاقت خٹک بھی موجود ہیں، لیکن وہاں ابھی جاتے نظر نہیں آ رہے۔ پرویز خٹک صاحب اپنے آپ کو ایک بڑا سیاسی رہنما، بڑا پلیئر سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اپنا الگ سے پریشر گروپ بنانے کی کوشش میں ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔